یہ بالکل اچانک نہیں ہوا جی. یہ سیکوینس آف ایونٹس ہیں جس کے نتیجے میں یہ انوائٹ آیا، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ایگزسٹنگ سعودی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ قدر دوری. دو اہم واقعات ہوئے جس سے پہلے پاکستان کو انوائٹ کیا گیا، اور آپ کی ریسنٹ کنورجنس دیکھ رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ یمن وار میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آتے ہی اپنی سپورٹ اس طرح سے سعودی عرب کو نہیں دے رہا ہے جس طرح کہ وہ دیتے تھے، بلکہ انہوں نے ایئر کور واپس لے لیا ہے. دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ وہ جو سعودی جرنلسٹ تھے جن کی اسیسنیشن ہوئی تھی استنبول میں، اس کے حوالے سے امریکہ نے ایک بہت ڈیمیجنگ رپورٹ ڈی کلیسیفائی کی، لیکن پاکستان نے ایک سپورٹ لیٹر پاکستان کے فورن آفس نے سعودی عرب کے ساتھ دیا. تو سعودی عرب کی جو یہ ڈسٹنسنگ ہوئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی نئی ایڈمنسٹریشن کے بعد، اس کے بعد سعودی عربیہ نے اپنے تعلقات بہت سارے فارمر الائز کے ساتھ ٹھیک کیے، قطر کے ساتھ بھی، ٹرکی کے ساتھ بھی انگیج ہوا ہے، یہاں تک کہ اس نے ایران کے ساتھ بھی سیکرٹ ٹاکس جو ہیں وہ ہوسٹ ہوئی ہیں عراق میں. پاکستان ظاہر ہے کہ بہت ہی درینہ تعلقات ہیں، اور ایک کنورجنس اب ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے اشارے آپ کو مل بھی گئے. پاکستان کے لیے جو اکنامک بیل آؤٹ ہے وہ آ رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے، اور پاکستان جو ہے وہ عسکری سپورٹ جو ہے وہ سعودی عرب کو دے گا. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان از بیک ان دا گیم، کیونکہ ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا گیا تھا کہ شاید سعودی عربیہ اور یو اے ای جو ہیں وہ کیونکہ انڈیا کے ساتھ قدر قربت میں ہیں تو یہ کوئی زیرو سم گیم ہے اور پاکستان اس ریجنل گیم سے باہر ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ سعودی عرب میں تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پھر وہاں حصول امن کی بات ہوئی ہے، پیس پروسیس کی بات ہوئی ہے افغانستان میں بھی، اور وہ فوراً کابل چلے گئے. تو میں آئی ووڈ ایکچولی لائک ٹو سے کہ یہ جو پرسیپشن تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہوا ہوا ہے ریجنل پالیٹکس میں، وہ اب بالکل ختم ہے. پاکستان از بیک ان ٹو دا گیم، چاہے وہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایشین. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، وہ جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا اور یہ حکومتی وزراء بھی شروع میں کہتے رہے کہ دیر از نو فری لنچ. عسکری سپورٹ کس لیول کی، کس لیول 1 لیول 2 آپ اس کو آن دا اسکیل آف 10 کہاں اس کو گریڈ کریں گی آپ؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی عسکری سپورٹ مانگی گئی تھی، وہ یمن جنگ کے لیے مانگی گئی تھی جو ہمارے لیے افورڈیبل نہیں تھا. اب کی بار اگر ہم دے رہے ہیں عسکری سپورٹ تو وہ کس لیول کی ہوگی؟ دیکھیے، جو یمن کی جنگ کی بات تھی اس پہ ظاہر ہے سعودی عرب ہم سے ناراض بھی تھا، اور وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، اور میرا خیال ہے وہ فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ سعودی عرب کہتا تھا ہم 72 گھنٹے میں یہ جنگ ختم کریں گے، اور آج 3 سال ہو گئے، اینڈ اٹس اے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر. لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ 60 سال سے پاکستانی افواج جو ہیں وہ سرو کرتی ہیں سعودی لینڈ پر، اور ابھی بھی جو کمیونیکے آیا ہے اس میں بالکل واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، کیونکہ وہ کسٹوڈین ہے ہولی سائٹس کا، حرمین شریف کا، تو پاکستان کمیٹڈ ہے اس کی ٹیریٹوریل سوورینٹی کا. 1 سے 10 کا اسکیل کا آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اس پوری صورتحال میں اگر ایران سے بات چیت شروع ہو گئی ہے تو یہ ایز از جو ملٹری ایسکیلیشن آف کانفلکٹ ہے ریجن میں وہ خطے میں نیچے لائے گی. کیونکہ یمن میں آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کا یہ خیال ہے کہ جو ہوتی اپرائزنگ ہے اس کو پوری ایرانین سپورٹ ہے. تو اگر پاکستان برج بنتا ہے اس انٹینشنز کو نیچے لانے میں اور ایران سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر پراکسی وار کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. کیا یہ ڈیمانڈ بھی کی گئی ہے اس دورے میں ڈاکٹر صاحبہ پاکستان سے کہ آپ ہماری ثالثی کروائیں؟ ایک جملہ میں اور یہاں پہ کمپلیٹ کر لوں. دیکھیے، جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے نا وہ بالکل امریکہ کے مرہون منت ہو گئی تھی. 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، رشیا واپس آیا ہے مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں، اور شاید اب پاکستان کے تھرو چائنا بھی واپس آ سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے اب US انوالو نہیں ہونا چاہتا مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں جس طرح سے وہ انوالو